آج کراچی میں 7 سالہ بچی مریم اسکول جاتے ہوئے سر میں گولی لگنے سے جاں بحق ہو گئی۔ بچی کا باپ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی ننھی پری کو اسکول چھوڑنے گاڑی پر جا رہا تھا کہ اچانک فائرنگ کی آواز آتی ہے، گولیاں چلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو میری بیٹی مریم خون میں لت پت ہوتی ہے، اس کے سر میں گولی لگتی ہے۔ پولیس اس پر یہ موقف اپناتی ہے کہ مسلح افراد کی جانب سے فائرنگ کی جا رہی تھی، مریم اندھی گولی کا نشانہ بن گئی۔ اس پر ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ اس باپ کی کیا کیفیت ہوگی جس کی بیٹی اس کی آنکھوں کے سامنے خون میں لت پت ہو اور تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ پولیس نے اپنا بیان روایتی دے دیا، اس پر انویسٹیگیشن چلے گی اور یہ پروسیس چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ قصور ناظرین آخر کس کا ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ میرا خیال ہے اس کی قصوروار وہ بچی مریم ہے، 7 سالہ جو بچی ہے مریم، جو اس دنیا میں نہیں رہی، اس کی ذمہ دار وہ ہے۔ اسے شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کو اس گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اس گھر سے باہر نکلے گی تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس شہر قائد میں، کراچی میں 60,000 وارداتیں پچھلے 8 مہینے کے اندر رپورٹ ہو چکی ہیں، جن میں 90 شہری مزاحمت پر جان کی بازیاں ہار چکے ہیں، ان کو قتل کیا جا چکا ہے، ان کو مار دیا گیا ہے۔ اس بچی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ یہ اندھی گولیاں یہاں پر لگنا تو معمول کی بات ہے۔ یہ تو واقعات ہم روز رپورٹ کرتے ہیں، اندھی گولی چلی اور فلاں بندہ مر گیا، کسی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں فرق تب پڑے گا جب وہ بیٹی کسی سیاست دان کی ہوگی، کسی بڑے بندے کی بچی یا بچہ اس طرح مرے گا، تو اس کے بعد دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے۔ کبھی ان پر یہ وقت آیا ہی نہیں ہے۔ عام لوگ اس کی بھیڑ چڑھتے ہیں، اس کی تکلیف کا اندازہ اس براجمان ہوئے شخص کو نہیں معلوم، نہ آپ کو مجھے معلوم ہے، کیونکہ ہمارے بھی اس کے اندر اس کی زد میں کبھی نہیں آئے۔ لیکن یہ لوگ اس کے سب سے پہلے شاید ذمہ دار ہیں، جن پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا آئی جی سندھ فرما رہے تھے سندھ ہائی کورٹ کے باہر کھڑے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ کراچی کے امن و امان کے حوالے سے بڑی سرپرائز سامنے جیسے کہ آنے جا رہے ہیں۔ کیا ہوا آپ نے دیکھ لیا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھرپور کیمپین چلا رہے ہیں، جگہ جگہ کے دورے کر رہے ہیں، ان کا وہاں پر والہانہ استقبال کیا جا رہا ہے، پھولوں کی پتیاں ان پر نچھاور کی جا رہی ہیں، جیسے انہوں نے کامیابی کے بہت جھنڈے گاڑ دیے ہیں، اس طرح سے ان کا بھرپور قسم کا ان کے کارکنان ان کا ویلکم کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کس کے پاس مہنگائی کے معاملات کا، ان تمام تر مسائل کا حل موجود ہے، کون اس مشکل وقت سے عوام کو سہارا دے گا، نکالے گا، کون خدمت کرے گا۔ یہ منشور بھٹو خاندان کا ہے، بھٹو خاندان کے پاس ان تمام تر مسائل کا حل موجود ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ میرے سامنے ایک رپورٹ پڑی ہے، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا، آج کل کی خبروں کی بات کر لیتے ہیں۔ گٹروں کے ڈھکن موجود نہیں ہیں، مین ہول، کھلے مین ہول کراچی کے اندر بڑی بڑی شاہراہوں پر جہاں پہ ٹریفک بے تحاشا ہوتی ہے، جہاں پہ لوگ روز خبریں سامنے ہمارے آتی ہیں، سینکڑوں لوگ گٹروں کے اندر گر کر غرق ہو گئے، غائب ہو گئے، ملے ہی نہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ گٹر کے ڈھکن ہم وہاں پر کراچی میں لگا نہیں سکتے، لیکن ہم نے ملک کی تقدیر بدل دینی ہے، ہمیں ووٹ چاہیے۔ 3 لاکھ کیسز، یہ کل کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، ملیریا کے 3 لاکھ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں سندھ کے اندر۔ مسئلہ کیا ہے؟ طبی سہولیات نہیں ہیں، آئسولیشن وارڈز نہیں ہیں، میڈیسنز ان کے پاس نہیں ہیں، بستر ان کے پاس نہیں ہے جہاں پر ان کو لٹا کر ان کا زمین پر علاج کر سکیں۔ ڈینگی کے لیے، مچھر مار سپرے کے لیے ابھی تک سپرے نہیں کروایا گیا۔ کے ایم سی کا عملہ کہتا ہے کہ ابھی ہم نے سپرے کیا نہیں، ہماری شاید ذمہ داری نہیں ہے، کوئی ذمہ لینے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو خبریں روز ہمارے سامنے کراچی کے حوالے سے آ رہی ہیں، پورے ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ میں صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں کہ آج یہ ننھی بچی جس کی عمر صرف 7 سال ہے، جس کی میں بات کر رہا ہوں مریم کی، اس کے سر میں گولی لگی ہے اور اس کا باپ اس قاتل کو تلاش کر رہا ہے جس نے اس گولی سے اس کی ننھی پری کی زندگی چھین لی۔ ہم اس پر کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، کیونکہ ہمارے جو فوکسز ہیں وہ کچھ اور ہیں، ہمیں یہاں پر کچھ اور حاصل کرنا ہے، ہمیں لوگوں سے پھر ایک بار جھوٹے وعدے کرنے ہیں، ہم آپ کو ڈیلیور کریں گے، ہم آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ دنیا میں کس ملک میں آپ نے آج تک یہ خبر کبھی سنی ہوگی کہ اندھی گولیاں چلتی ہیں اور لوگ اندھی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں؟ یہ پاکستان ہے، یہاں پر
میں آج کی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ خبر ہے پچھلے اسی مہینے میں کوئی 3-4 مہینے میں، رواں سال میں ہی دیکھ لیں، 4 کیسز تو میرے سامنے میں خود رپورٹ ہوتے دیکھ چکا ہوں۔ اندھی گولی لگنے سے لوگ جان کی بازیاں ہار جاتے ہیں۔ کیسے آپ نے امن و امان لے کر آنا یہاں پر اسٹریٹ کرائم کی صورتحال میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ پچھلے 8 مہینے کے اندر 60,000 وارداتیں رپورٹ ہو چکی ہیں، 422 مختلف واقعات ہوئے ہیں، لیکن ہمارے آئی جی صاحب کہتے ہیں سب ٹھیک ہونے لگا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس بچی کا باپ، اس کی کیا کیفیت ہے، اس کا دادا آج ٹی وی پر آ کر بیان دے رہا تھا، اس کی ہمت ہے کہ اس ننھی پری کو، جس کی ابھی تو شاید اس کی سوچنے کے دن تھے کہ اس نے مستقبل میں کیا بننے کا فیصلہ کرنا ہے، اس کے کیا ساتھ سلوک کیا گیا، کہانی ختم، گھر ختم، چیپٹر کلوز، پھر کوئی نئی خبر آئے گی اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔